73 سال ہو گئے، قراردادیں بھی پاس ہو گئیں، جلوس بھی نکل گئے، بینر بھی لگائے جاتے ہیں، آوازیں بھی اٹھائی جاتی ہیں، جس کا جتنا حصہ ہے خراج تحسین اس کو پیش کرنا چاہیے کہ اس زمانے میں جب لوگ بلانے پر تلے ہوئے ہیں کہ مسئلہ بھول جاؤ، کشمیر کی بات نہ کرو، اس زمانے میں بھی اگر کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور اس مسئلے کو زندہ رکھے ہوئے ہیں تو وہ خراج تحسین کے حقدار ہیں، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں آپ یہ سلوگن سنتے تھے نا کہ کشمیر قراردادیں مذمت سے نہیں، ہندو کی، اور مرمت کا ایک آسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج 5 فروری ہے نا جی، یوم یکجہتی کشمیر۔ اصل یہ ہے کہ جو محمد علی جناح نے کہا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، آدھی شاہراہ کے ساتھ زندہ ہے۔ کچھ دیر تو ہم نے آدھی شاہراہ کے ساتھ گزارا کیا، جیتے رہے آدھی شاہراہ کے ساتھ، ہماری شاہراہ ان کے ہاتھ، دریا ان کے ہاتھ، وہ ڈیم بنا رہے ہیں، پانی روک دیں، جب چاہیں آپ کو تباہ و برباد کر دیں، جب چاہیں سیلاب کی کیفیت پیدا کر دیں، جب چاہیں آپ کو پانی روک کے صحرا بنا دیں، وہ شاہراہ آپ کی تو ان کے قبضے میں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، ابھی جارحیت بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے تھے، اب بھی کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نقطہ نظر سے میں بات درج کر رہا ہوں، پاکستان کے نقطہ نظر کے مطابق بانی پاکستان نے جب یہ کہا ہے کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور آپ کے پاس وہ شاہراہ آدھی ہے، اور آدھی سے بھی بلکہ کم ہے۔ اگر اصل کے اعتبار سے دیکھیں آزاد کشمیر کتنا ہے، اصل کشمیر تو ادھر ہے، جموں و کشمیر، تو چلے میں آدھی کہہ لیتا ہوں، آدھی شاہراہ تو ہم نے کچھ دیر گزارا کیا آدھی شاہراہ پر، اس کے بعد پھر ہمارے نالائق حکمران آئے، ہم نے 1971 تک تو آدھی شاہراہ کے ساتھ گزارا کیا، اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا چلیں جسم بھی آدھا کر لیتے ہیں، آدھی شاہراہ اور آدھا جسم تاکہ حساب برابر ہو جائے جی۔ آدھا بنگلہ دیش ہو گیا نا۔ جب محمد علی جناح نے کہا تھا کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے تو اس وقت مشرقی پاکستان بھی تھا، مغربی پاکستان بھی تھا، یعنی موجودہ پاکستان بھی تھا اور بنگلہ دیش بھی تھا۔ آدھی شاہراہ اور آدھا جسم، یہاں کھیتوں کھلیان کو اجاڑا جا رہا ہے۔ یہ شاہراہ کی میں بات کر رہا ہوں، سری نگر کی بات کر رہا ہوں، کشمیر کے باسیوں کی بات کر رہا ہوں جن کے کھیتوں کھلیانوں کو اجاڑا جا رہا ہے، جن کے باغوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جن کے کاروبار برباد کر دیے گئے ہیں اور معاشی پابندیاں ان کے اوپر عائد کی گئی ہیں، ان کے باغات کے اندر ان کے پھل لگتے ہیں، پکتے ہیں، سڑتے ہیں، اتارنے تک نہیں دیے جاتے، منڈیوں تک رسائی نہیں ہے، باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، اور مومن ایک دیوار کی طرح ہیں، ایک حصہ دوسرے کو مضبوط کرتا ہے، ہم نہ دیوار بنے نہ جسم، بھگتنا تو پھر ہمیں پڑے گا، جبکہ مالک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں نہ تنازع پیدا نہ کرو، آپس میں نہ لڑو، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم پست ہمت ہو جاؤ گے، ہوگے کہ نہیں؟ 57-58 ملک دنیا کے مسلمانوں کے، ایک ادھر جا رہا ہے دوسرا ادھر جا رہا ہے، جب یہ کٹا پھٹا جسم ہوگا مسلمانوں کا تو کہاں آواز اٹھائیں گے؟ میں کہتا ہوں یہ سالوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہفتوں کی بات بھی نہیں ہے، دنوں کی بات ہے۔ آج OIC فیصلہ کرے کہ ہم انڈیا سے تمام مسلم ممالک معاشی طور پر بائیکاٹ کرتے ہیں، چند دنوں کے اندر کشمیر کا مسئلہ حل نہ ہوا تو جو مرضی مجھے کہنا، فیصلہ کر کے دیکھ لیں۔ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جیسے اصل مرمت ہونی ہے، وہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مفاد ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا مفاد ہے، دبئی کا اپنا مفاد ہے، سعودی عرب کا اپنا مفاد ہے، آپ کا اپنا ہے، دوسروں کا اپنا ہے۔ یہ کٹے پھٹے لاشیں جب ہوں گے تو کون سنے گا اس آواز کو جو نحیف سی کمزور سی ایک آواز ہے، وہ گہرے کنویں سے آواز لگتا ہے کوئی آ رہی ہے، تو کون سنتا ہے اس صدا کو؟ یہاں تڑپتے لاشیں ہیں، لیکن قربان جائیں ان کشمیریوں پر جن کا جذبہ جہاد اور جذبہ حریت اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود، اپنے بیٹے کٹوانے کے باوجود،
اپنے سہاگ اجاڑنے کے باوجود، اپنی فصلیں تباہ کروانے کے باوجود، اپنے بیٹوں کے لاشیں خود اپنے اٹھا کر دفن کرنے کے باوجود، اپنی بیٹیوں کی عصمتوں کو لٹتے ہوئے دیکھنے کے باوجود ابھی بھی اگر وہ جہاد کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں اور حریت کی بات کرتے ہیں، وہی وانٹ فریڈم کا سلوگن اگر وہ ریز کرتے ہیں تو سلام ہے انہیں۔ اوہ ہمیں تو تھوڑی سی مشکل آئے تو گھبرا کے ہو گئے اور ہو گئے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا جس نے تو ہمیں یہ ملک دیا، امن اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں، اللہ رزق بھی دے رہا ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، اللہ نے صحت تندرستی بھی دی ہوئی، کچھ چھوٹی مشکلات بھی آتی ہیں تو اس میں بھی اللہ خیر و برکات ہمارے لیے نازل کر دیتے۔